وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ سورۃ النصر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ قرآن مجید کی سب سے آخری سورت جو مکمل نازل ہوئی وہ سورۃ النصر ہے۔ اس کے بعد یہ سورت نازل ہوئی تقریباً فتح مکہ کے سے کچھ پہلے، غزوہ خیبر کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں پیشین گوئی کی، خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی اور مکہ فتح ہو جائے گا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اعمال بتائے گئے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال سے 80 دن پہلے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر اس کے بعد آپ کے وصال سے تقریباً 50 دن پہلے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر اس کے بعد وفات سے کچھ دن پہلے 21 یا 7 دن پہلے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ آیت نازل ہوئی۔ اب اس صورت میں جب یہ نازل ہوئی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے، باقی صحابہ خوش ہو گئے تھے، تو کہنے لگے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی الوداعی صورت ہے کہ اب آپ کو دنیا کو الوداع کہنا چاہیے۔ اس لیے مفسرین اس کو صورت التودیع بھی کہتے ہیں۔ تودیع کا معنی الوداع کہنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس آیت کا یہی مطلب بیان کیا کرتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا ہے کہ آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو چکا ہے۔ جب آپ کے پاس اللہ کی مدد آ جائے اور فتح مکہ ہو جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں کہ لوگ اللہ کے دین میں فوجوں کی فوجیں داخل ہو رہی ہیں، تو پھر آپ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تعریف کی پاکی بیان کریں اور اس سے استغفار کریں۔ فتح مکہ کے بعد پھر بہت زیادہ مسلمانوں کا رجوع ہوا۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اسلام کی حقانیت کو سمجھتے تھے، لیکن رعب و دبدبے کی وجہ سے وہ اعلانیہ اسلام قبول نہیں کر رہے تھے۔ فتح مکہ کے بعد پھر وہ رکاوٹیں دور ہو گئیں۔ یمن سے قافلہ آیا، 700 لوگ اکٹھے آ کر ایک ہی دن میں مسلمان ہوئے، اور وہ جب یمن سے چلے ہر جگہ پہ جہاں پڑاؤ ڈالتے تھے اونچی اونچی آواز سے اذان دیتے تھے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا، اور ساتھ قرآن مجید کی قرأت کرتے ہوئے آئے جو آنے جانے والے صحابہ سے ان لوگوں نے سیکھ لیا تھا۔ تو ایسے بہت سارے وفود آئے۔ سن 9 ہجری کو عام الوفود کہا جاتا ہے کہ یہ کثرت سے وفد آنے کا سال ہے۔ تو جب اللہ فرما رہے ہیں آپ کے آنے کا مقصد پورا ہو گیا، اب آپ اللہ کی پاکی بیان کریں، واستغفر، اور استغفار کی کثرت کریں۔ مفسرین فرماتے ہیں جب انسان کی عمر کا سورج غروب ہو رہا ہو تو اس میں تعلیم ہے کہ اب اللہ سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے، اب استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء سے ویسے بھی کوئی گناہ نہیں ہوتا، انبیاء گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نرالی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے تمام گناہ جو حضور کے گمان کے مطابق ہیں کہ حضور کو لگتا ہے کہ اللہ کی جیسی شان ہے ویسا عمل نہیں ہو سکا، اللہ کہتے ہیں وہ بھی معاف کر دیے۔
تو جب آپ کو علیہ الصلوۃ والسلام کو استغفار کا حکم دیا جا رہا ہے تو امت کے لیے تو زیادہ تعلیم ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ ہر مجلس میں 70 دفعہ اللہ سے استغفار کرتے تھے۔ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس صورت کے نازل ہونے کے بعد آپ اٹھتے بیٹھتے گھر میں آتے جاتے سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ اور اسی طرح دوسرے کلمات استغفار کی کثرت سے پڑھتے تھے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں انہ کان توابا، اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ تو اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشارہ دیا گیا کہ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات اس کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اسی لیے اس کو سورۃ النصر بھی کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کی مدد کا کھلا اعلان کیا گیا ہے۔ تو ہمیں بھی استغفار کو اپنا وظیفہ بنانا چاہیے۔ حضور نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، جو آدمی استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، ہر وقت کثرت سے استغفار کرے، اللہ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بھی بنا دیں گے، جس مشکل میں بھی ہے اللہ اس سے نکال دیں گے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب کہا فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بہت بخشنے والا ہے۔ پھر آگے استغفار کے فوائد بیان کیے، یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار کی برکت سے بارشیں کثرت سے اور موقع کے مناسبت سے ہوں گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہیں مال اور اولاد اس کی کثرت عطا فرمائیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، باغات، نہریں، یہ ساری نعمتیں اللہ دیں گے استغفار کی بدولت۔ تو ہم بھی اس کو اپنا معمول بنا لیں، کم از کم رات کو سوتے ہوئے اپنے سارے دن کی کارگزاری پہ انسان توجہ کر لے کہ آج میں نے کیا کھویا کیا پایا۔ اگر اسی حال میں یہ میری آخری رات ہو، اللہ کے سامنے پیش ہوں، تو کس عمل کا اللہ کے ہاں جواب دے سکوں گا، وہ کون سی نیکی اللہ کے ہاں ہے اس کا اجر پا سکوں گا، وہ جو کوتاہی ہو گئی ہے اس پہ معافی مانگ لے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الميزان۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔